اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل خیر فی باب الحسین علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے ولادت بسعادت قمر بنی ہاشم علمدار کربلا باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام، آپ تمام مؤمنین و مؤمنات اور بالخصوص حضرت بقیت اللہ الاعظم کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، حضرت ابو الفضل العباس کے بے شمار القابات ہیں کہ جس میں سے ایک لقب باب الحسین علیہ السلام ہے، یعنی حسین علیہ السلام کا دروازہ۔ سامعین محترم، رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کل خیر فی باب الحسین، کہ ہر خیر حسین علیہ السلام کے دروازے پر ہے، یعنی آپ کو جو کچھ چاہیے باید در حسین پر آئیں مل جائے گا۔ سامعین محترم، یہاں پر خیر سے بہت سی چیزیں مراد لی جاتی ہیں کہ علم چاہیے تو باب حسین پر آئیں، رزق چاہیے تو باب حسین پر آئیں، شہرت اور عزت چاہیے تو باب حسین پر آئیں، حتیٰ اگر کوئی چاہتا ہے کہ رب متعال سے ملاقات کرے، رب متعال کو پہچانے تو باب حسین پر آئے۔ یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ 3 شعبان المعظم کو کہ جب امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور مولا علی کو مخاطب کر کے فرمایا من احب ان یلقى اللہ ولا خوف علیہ فلیتولی ابنک الحسین، کہ جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ وہ رب متعال سے ملاقات کرے اور اس حالت میں ملاقات کرے کہ رب متعال اس سے راضی ہو، تو وہ باید میرے بیٹے حسین سے محبت کرے۔ عزیزان محترم، یہاں پر یہ بات واضح ہے کہ آپ کو جو کچھ چاہیے آپ کو در حسین پر ملے گا، اور در حسین سے مراد ابو الفضل العباس علیہ السلام ہے، یعنی آپ کو اگر کچھ بھی چاہیے تو ضروری ہے کہ آپ جناب عباس کی معرفت حاصل کریں، جناب عباس کے راستے سے ہوتے ہوئے ہی آپ کو ہر چیز مل سکے گی۔ ایک سائل نے امام صادق علیہ السلام سے فرمایا کہ ابو الفضل العباس علیہ السلام کی فضیلت میں کچھ بیان فرمائیں، تو مولا مسکراتے ہیں کان عمنا العباس ابن علی نافذ البصیرہ وصلب الایمان، کہ ہمارے چچا عباس بصیرت کامل اور ایمان راسخ کے مالک تھے۔ اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام سے بھی ایک سائل نے عرض کی کہ مولا حضرت ابو الفضل العباس کی فضیلت میں کچھ بیان فرمائیں۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا ان للعباس عند اللہ منزلۃ یغبطہ بها جمیع الشہداء یوم القیامہ، کہ میرے چچا عباس کا قیامت کے دن وہ مرتبہ ہوگا، وہ منزلت ہوگی کہ ہر شہید ان کی منزلت پر رشک کرے گا، یعنی شہداء حضرت عباس علیہ السلام کی منزلت پر رشک کریں گے، ناز کریں گے کہ کاش جو منزلت حضرت ابو الفضل العباس کی ہے وہ ہماری ہوتی۔ اسی لیے جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے، تمام اولاد مولا کے ارد گرد تشریف فرما تھے، مولا نے حضرت ابو الفضل العباس کو اپنے قریب بلایا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور کیا فرماتے ہیں یا ولدی وستقربک فی یوم القیامہ، کہ اے میرے بیٹے تو قیامت کے دن میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنے گا۔ کیا شان ہے ابو الفضل العباس علیہ السلام کی، کیا منزلت ہے، کیا فضیلت ہے کہ امام متقین علی ابن ابی طالب جیسا امام یہ فرما رہے ہیں کہ اے عباس قیامت کے دن آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنیں گے۔ لہٰذا زمانہ یاد رکھے کہ یہ فضیلت ہے ابو الفضل العباس کی، زمانہ یاد رکھے کہ یہ منزلت ہے ابو الفضل العباس کی، کہ جن کے بارے امام متقین فرما رہے ہیں کہ تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنو گے قیامت والے دن۔ انہی الفاظ کے ساتھ خدا بند متعال سے دعا گو ہوں کہ خدا بندہ ہمیں زیادہ سے زیادہ معرفت حضرت ابو الفضل العباس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔